تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو بادشاہت کا مالک ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت۔ اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے، اور جسے چاہتا ہے بلا حساب رزق دیتا ہے۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دنیا و آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اسی کا فیصلہ ہے اور اسی کی طرف آپ سب لوٹائے جاؤ گے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ، رسول اور دوست ہیں اور اس کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں۔ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اپنی امت پر حجت قائم کر دی۔ آپ نے کوئی خیر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس کی رہنمائی کی، اور کوئی شر نہیں چھوڑا مگر امت کو اس سے ڈرایا۔ اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے پاک باز پاک اہل خانہ پر اور آپ کی بیویوں امہات المؤمنین پر، آپ کے روشن مبارک صحابہ پر، تابعین پر اور ان لوگوں پر جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائیں۔ اما بعد، لوگو، آپ اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کریں اور اسلام کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیں اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑیں۔ بے شک اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آپ دین میں نئی گھڑی گئی چیزوں سے بچیں۔ بے شک ہر نئی گھڑی گئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کے بندو، زندگی عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ وہ اپنے اندر خوشیاں اور پریشانیاں، ہنسی اور رونا اور گدلا پن و شفافیت سمیٹے ہوئی ہے۔ جسے ایک وقت اچھا لگا تو اسے دوسرا وقت برا لگے گا۔ زندگی کو بدمزہ کرنے والی چیزیں بہت ہیں، اور انسان کے نفس کو گدلا پن، تنگی اور دکھ و غم ہر سمت میں گھماتا رہتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس جیسی کثافت اس بات کی ضامن ہے کہ انسان سے ذہنی سکون کو دور کر دے، یہاں تک کہ اس کے لیے شہد کو کڑوا اور میٹھے پانی کو سخت کھارا بنا دے۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس زندگی میں عظیم ترین نعمتوں میں سے ذہنی سکون ہے۔ جس نے اسے اپنی زندگی میں چکھ لیا وہ گویا ہر چیز کا مالک ہو گیا، اور جس نے اسے اپنی زندگی میں کھو دیا وہ گویا کسی چیز کا مالک نہیں ہوا۔ اور کسی کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ذہنی سکون کا مطلب کام چھوڑنا یا آرام پسندی اور سستی ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ یہ پورا سکون دلی اور جسمانی عمل سے پیدا ہوتا ہے، اور کوئی عجب نہیں جب یہ کہا جائے کہ کام ذہنی سکون کے تقاضوں میں سے ہے۔ مسلمانوں، عربی لفظ بال کا مفہوم حال اور شان ہے۔ کہا جاتا ہے فلان رخی البال و ناعم البال، یعنی فلاں خوشحال ہے اور پرسکون نفس و دل ہے۔ وہ اپنی اضافت کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، جیسے حالت کی پژمردگی، حالت کی مصروفیت اور حالت کا بگاڑ، اور ہر عقل مند کو مقصود ہے حالت کا وہ سکون جو درستی اور شفافیت سے عبارت ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد پر اتاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی ہوئی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دی اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اہل نظر و دانش سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ذہنی سکون انسان کا مطلوب مقصود ہے، جسے ایسے دلی سکون کی ضرورت ہے جہاں شور نہ ہو، اور ایسی روحانی شفافیت کی ضرورت ہے جس میں گدلا پن کی آمیزش نہ ہو۔ اس میں پرکشش اسباب اختیار کیے جاتے ہیں اور رکاوٹ بننے والے اسباب ختم کیے جاتے ہیں۔ نفسیاتی تناؤ، بے چینی، کشیدگی، ڈر اور مثبت خیالوں پر منفی خیالوں کو غالب کرنا، یہ سب ایسے عوامل ہیں جو گرچہ ذہنی سکون کو بالکل ختم نہ کریں، ذہنی سکون کے منافی ضرور ہیں۔ یہ سب میں مرکزی جگہ دل ہے، کیونکہ جب
دل صحت مند بیدار رہے گا تو وہ ذہنی سکون کو شفافیت اور سینے کی سلامتی کی بارشوں سے سیراب کرے گا۔ جہاں لوگوں کے یہاں زیرو ماحولیاتی آلودگی مطلوب ہے، وہیں زیرو دلی آلودگی بھی مطلوب ہے، کیونکہ پہلے کا مقصد ماحول کی حفاظت اور دوسرے کا مقصد ذہن کی حفاظت ہے۔ چنانچہ وہ شخص ذہنی سکون پا نہیں سکتا ہے جو دوسروں کی برائی کرے تاکہ ان کی بجائے صرف وہی تعریف سے محدود ہو، اور نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو اپنی شان بڑھانے کے لیے دوسروں کی شان گھٹائے، نہ وہ شخص ذہن سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کی روشنی بجھائے تاکہ اس کی روشنی چمکے، نہ وہ شخص پا سکتا ہے جو دوسروں کو چپ کرائے تاکہ اسی کی بات سنی جائے، اور نہ وہ شخص ذہنی سکون پا سکتا ہے جو دوسروں کے کندھوں پر چڑھے تاکہ ان کی بجائے خود اپنے لیے پھل توڑے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ہرگز ذہنی سکون چکھ نہیں سکتا ہے جو اپنی ذات اور لوگوں سے مصالحت نہ کرے اور ان کے ساتھ لڑائیوں کو ختم نہ کرے۔ اسی طرح وہ شخص بھی ذہنی سکون نہیں پا سکتا ہے جو بغیر تکلف کے ویسا نہ رہے جیسا کہ وہ ہے، اور جو ایسا لباس پہنے جو اس کا ہے ہی نہیں، اور جو ایسی چال چلے جو اس کی چال نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے نفس کا دوبارہ جائزہ لے اور اپنے متعلق ہر چیز پر نظر رکھے اور چپکے سے ہر اس چیز سے کھسک جائے جو اس کی روح اور جسم کو نقصان پہنچائے۔ چنانچہ نہ حاسد کو ذہنی سکون ہے، نہ چگل خور کو، نہ اس دل کو ذہنی سکون ہے جو کینوں سے لبریز ہو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو ذہنی سکون عطا کرتا ہے جو مخموم القلب ہو۔ کیا آپ جانتے ہیں مخموم القلب کون ہے؟ وہ متقی صاف ستھرا دل جس میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ کینہ اور ظلم و حسد، جیسا کہ صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آیا ہے۔ ذہنی سکون ایک بڑی نعمت اور عظیم عطیہ ہے جسے ہر کوئی حاصل نہیں کر پاتا۔ وہ مال سے خریدا نہیں جاتا اور نہ ہی غربت کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ وہ دلی احساس اور جذباتی شعور ہے جہاں اسے دنیا کی آسائشیں نہیں لا سکتی ہیں، چاہے جتنا مال و جاہ ہو، وہیں اسے غربت و محتاجگی روک نہیں سکتی ہے جس حد تک بھوک اور تنگ حالی ہو سکتا ہے ذہنی سکون اس فقیر کو حاصل ہو جائے جو چٹائی پر سوتا ہے، اور ایسا مالدار اس سے محروم ہو جائے جو مسندوں پر ٹیک لگاتا ہے اور ریشم کے بچھونے پر سوتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ جذباتی احساس ہی وہ ذہنی سکون ہے جو اس پختہ پل ہی سے حاصل ہوتا ہے جسے انسان خود غرضی، کینہ اور حسد کے سمندر کے اوپر بناتا ہے تاکہ اس پر وہ عزت نفس، دل کی سلامتی اور سینے کی کشادگی کے ساتھ اپنی دنیا سے اپنی آخرت کے لیے منتقل ہو۔ اسے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی رات نے اپنے پردے گرا دیے وہ اپنے بچھونے پر دراز ہو گیا، اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہری نیند میں کھراٹے لینے لگا۔ نہ کوئی فکر اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہے اور نہ بے خوابی اس کے نیند کو بدمزہ کرتی ہے۔ ذہنی سکون کے حصول کا سب سے مختصر طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ جان لے کہ زندگی جتنی بھی دراز ہو جائے وہ چھوٹی اور مختصر ہے۔ انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کے فرمان کی 3 چھوٹی آیت میں سمیٹ دی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے ایک نطفہ سے پیدا کیا، پھر اندازہ پر رکھا اس کو، پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ ہاں اللہ کے بندو، زندگی کو اس سے زیادہ اور اس سے مختصر تصویر کشی کی ضرورت نہیں تاکہ انسان یہ جان جائے کہ امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ جو اس کا ہے اسے مل کر رہے گا اگرچہ تمام لوگ انکار کریں، اور جو اس کا نہیں اسے ہرگز نہیں ملنے والا ہے گرچہ وہ قارون کے خزانوں کا مالک ہو۔ جو گزر گیا وہ ہاتھ سے نکل گیا، اس کے پاس ہرگز واپس نہیں آئے گا۔ مستقبل نامعلوم ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان کے لیے اس کی وہ گھڑی ہے جس میں وہ جی رہا ہے۔ اس لیے عارفین نے انسان کے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزوں سے استدلال کیا ہے۔ جو حاصل نہیں کیا اس میں اچھا توکل، جو حاصل کیا ہے اس میں بہتر رضامندی، اور جو فوت ہو گیا ہے اس پر اچھا صبر۔ بے شک انسان اس سوچ کے ساتھ اور ہر وقت اسے ساتھ رکھ کر ذہنی سکون کا لبادہ اوڑھے گا اور دل کے سکون اور بے لوث زندگی کی چادر لپیٹے گا تاکہ آدمی اپنے لیے ذہنی سکون کو ہمیشہ برقرار رکھ سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ 4 امور کو ذہن میں رکھے۔ پہلا یہ کہ موت سے اس کو نجات نہیں،
بلکہ موت اس سے آ کر رہے گی چاہے اس سے بھاگتا پھرے، کیونکہ موت اس کی نگرانی اس کے سامنے سے کرتی ہے، اس کے پیچھے سے نہیں۔ آپ کہہ دیں جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو یقیناً تمہیں آئے گی۔ نیز اپنے ذہن میں علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول رکھے، میں کس دن موت سے بھاگ سکتا ہوں؟ کیا اس دن جو مقدر نہیں ہے یا اس دن جو مقدر ہے؟ جو دن مقدر نہیں ہے اس سے میں ڈرتا نہیں ہوں، اور جو مقدر ہے اس سے چوکنا رہنے والا بچ نہیں سکتا۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سکون نہیں مل سکتا، اور یہ کہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے کسی ہنستے انسان کو خوش کیا ہے تو وہیں کسی دوسرے روتے انسان کو مغموم کیا ہے۔ تیسرے یہ کہ لوگوں سے ہمیشہ سلامتی نہیں مل سکتی ہے، وہ چاہے ان سے جتنا بچے اور ان سے تنہائی اختیار کریں، ان سے محفوظ رہنا سرخ کبریت سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور پہلے کہا گیا ہے کہ اگر چغل خور کا گھر یمامہ میں ہو اور میرا گھر حضر موت کے آخری سرے میں، تو بھی وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اور وعدے غلطی میں سے بہت سے لوگوں کا یہ سوچنا ہے کہ ذہنی سکون الگ تھلگ رہنے سے حاصل ہوتا ہے، گھل مل کر رہنے سے نہیں، آرام میں ملتا ہے، مشقت میں نہیں، جبکہ حسن حدیث میں ہے وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتا ہے اور ان کی اذیت پر صبر نہیں کرتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اس شخص کو ذہنی سکون نہیں جس کے پاس رضامندی نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے تقدیر پر رضامندی ہی ذہنی سکون کی بنیاد ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے عدل و انصاف سے یقین اور رضامندی میں سکون اور خوشی رکھی ہے، اور شک و ناراضگی میں فکر و غم رکھا ہے۔ مکحول نے روایت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، بندہ اللہ سے خیر طلب کرتا ہے اور اللہ اس کے لیے کچھ پسند فرماتا ہے، اور وہ اپنے رب پر ناراض ہو جاتا ہے، مگر جب وہ انجام پر غور کرتا ہے تو پاتا ہے کہ اس کے لیے بہتر ہی چنا گیا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، اس مخلوق کو پریشانی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کم رضامند ہونے سے۔ پھر ان سے پوچھا گیا اللہ سے کم رضامندگی کہاں سے آتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے بارے میں ناقص معرفت سے۔ اور ان سب میں جامع قول وہ ہے جسے اس ہستی نے فرمایا جسے جوامع الکلم دیے گئی اور ذات بولنے والوں میں سب سے فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی چاشنی پالی جو اللہ سے بطور رب، اسلام سے بطور دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور رسول راضی ہوا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے آپ کو ان کی آیت اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمان مرد عورتوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ کے لیے بہت زیادہ پاک بابرکت تعریف ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول مصطفیٰ اور اس کے نبی مجتمع پر۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ ذہنی سکون 4 چیزوں میں منحصر ہے۔ بدن میں کہ اسے نہ زیادہ کام سے تھکایا جائے اور نہ آرام کیشی اور کم عملی سے سست بنایا جائے، اور نفس میں کہ نافرمانی اور گناہ کم کیا جائے، دل میں کہ دنیا کی فکر کی کم پرواہ کی جائے، اور زبان میں کہ اسے اس چیز سے محفوظ رکھا جائے جو اس کی گراوٹ کا سبب بنے، اور اسے گری ہوئی باتوں اور فحش کلام سے روکا جائے۔ اللہ آپ کی نگہبانی کرے، پھر آپ ذہنی سکون اللہ کی اطاعت اور اس کے ذکر میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اسے آپ بے عیب دل اور اچھے اخلاق میں تلاش کریں، لوگوں سے اذیت کو روک کر، مصیبت زدہ کے آنسو پوچھ کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تلاش کریں۔ اسے آپ تلاش کریں سچائی، امانت، تواضع اور رضامندی میں، اسے تلاش کریں کم عقلوں کو نظر انداز کر کے اور احمقوں سے لڑائی نہ کر کے، اسے تلاش کریں تجاہل عارفانہ میں، جو کہ اگر پورا ذہنی سکون نہیں ہے تو ذہنی سکون کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ ضرور ہے۔ جس کے پاس ذہنی سکون کی یہ متوقع وسائل نہ ہوں تو زبردستی اس کا تکلف نہ کرے، کیونکہ
ایسی صورت میں اس شخص کی طرح ہوگا جو کھارا پانی سے سیرابی طلب کرتا ہے، یا اس شخص کی طرح ہوگا جو سوجن والی کو موٹا سمجھتا ہے، یا چنگاری سے خالی راکھ میں پھونک مارتا ہے۔ اللہ کے بندو، اس کے بعد پھر نوافل سے اللہ کی قربت حاصل کرنا ذہنی سکون کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے، کیونکہ نوافل کی کثرت اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اللہ اس کی حالت درست کر دے گا اور اسے سکون بخشے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی زیادہ پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کیا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور ہمارے دین حنیف میں جن نوافل کی طرف دعوت دی گئی ہے ان میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، یہ درست دین کے شعائر میں سے ہے۔ اس کے بارے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ 1 سال کا گناہ معاف کر دے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اتنی بات ہوئی، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ درود و سلام پڑھے بشیر نذیر اور سراج منیر پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 بار درود بھیجے گا اللہ اس کے بدلے اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ اے اللہ درود نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر جو روشن چہرہ اور چمکدار پیشانی والے ہیں۔ اے اللہ تو راضی ہو جا ان کے 4 خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی صحابہ سے، تابعین سے، اور ان لوگوں سے جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباع کریں۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے باقی تمام ملکوں کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے پیشواؤں اور سربراہوں کی اصلاح فرما، اور سرپرستی ان لوگوں کے ہاتھ میں کر جو تجھ سے ڈریں اور تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری رضامندی کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو ہمارے امام اور ولی امر کو ان اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو ان سے راضی ہو، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ تو ان کے مشیروں کی اصلاح فرما، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے جس میں شہروں اور بندوں کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔